علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ایک دو دن مصروفیت رہی تو ویڈیو نہیں دے سکتا تھا، مصروف تھا اپنے کاموں میں، کوئی مریضوں کے ساتھ مصروف تھا، کوئی نسخے بنا رہا تھا، اس لیے ٹائم پہ کوئی ویڈیو نہیں دے سکا۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک صاحب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرا جو پہلا نسخہ تھا میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، کیا وہ پسند آیا آپ لوگوں کو؟ چلو، اب ایک دوست نے کہا ہے کہ خارش بہت پھیلی ہوئی ہے اور کسی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی، تو میں آج ایک انشاءاللہ آسان سا ایک نسخہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، وہ بنائیں حکیم حضراتوں کے لیے اور باقی دوستوں کے لیے بھی ہے۔ آدھا کلو آپ لینا ہے میٹھا سوڈا اور 1 پاؤ گندک لے لینی ہے۔ ان کو آپس میں کھرل کر لیں، کھرل کر کے ان کو روغنی ہانڈی میں بند کر دیں، بند کر کے اوپر سے اچھی طرح ڈھکنا لگا کے گلک مت کر دیں۔ جب خشک ہو جائے تو اس کو آگ پہ چڑھا دیں، آگ پہ چڑھا کے اس کو پہلے 2 گھنٹے نرم آگ دینی ہے، اس کے بعد درمیانی آگ جس پہ چائے پکائی جاتی ہے 3-4 گھنٹے، اسی طرح 6 گھنٹے پکا لیں۔ 6 گھنٹے کے بعد ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے اس کو پیس لیں، اور پیس کے اس کو کسی سٹیل کے تاش میں یا کوئی پلاسٹک کا برتن ہو، ایسا جو کھلا تاش نما ہو، اس کے اندر اس کو ایک سائیڈ پہ اوپر سے پھیلا دیں اور اس کو ٹیڑھا کر کے تھوڑا سا رکھ دیں۔ یہ 2-4 دن کے اندر نا جو گندک ہے وہ سرخ ہوائی تیل پانی نما بن کے نیچے آتی جائے گی۔ سرنگ کے ساتھ اس کو اکٹھا کرتے جائیں۔ اس کے بعد بندہ جب روز رکھتا ہے رات کو شبنم میں، تو اس کو تھوڑا سا چمچ یا کسی چیز سے ہلا ہلو دیتا ہے کہ پھر مکس ہو جائے۔ اس کے اندر تھوڑی سی لکیریں بنا دیتا ہے تاکہ ان لکیروں کے اندر سے وہ جو چیز ہے وہ پانی چھوڑ کے سرخ رنگ جب تک 2 دن 4 دن ہفتہ لگ جائے، جب تک سرخ پانی آتا رہے تو سمجھیں کہ گندک نکل کے آ رہی ہے۔ ساری گندک انشاءاللہ اس سے باہر نکل آئے گی۔ اس کو اچھی طرح مقطر کر لیں نیچے تاکہ سوڈا یا کوئی کچرا نہ ہو۔ کسی ایک برتن میں اکٹھا کرتے جائیں، کھلے منہ والے برتن میں۔ جب سارا پانی اس کا اکٹھا ہو جائے تو آپ لوگوں نے اب اس طرح کرنا ہے کہ آدھا پانی اس سے لے کے ایک شیشی میں رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر لکھ دینا ہے ہوائی روغن گندک، اس کے ساتھ سوڈے والا لکھ دیں تو آپ لوگوں کو یہ یادداشت رہے گا کہ کون سا بنایا ہے۔ اس کو علیحدہ رکھ لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 گرام لے لیں سرسوں کا تیل، اس کے اندر یہ 1 تولہ یہ تیل ملا دیں، اچھی طرح اس کو مکس کر دیں، تھوڑا سا گرم کر کے مکس کر لیں، مکس کر کے تھوڑا سا گرم کرنا ہے کہ بس سارا مکس ہو جائے اچھی طرح۔ جہاں پہ جس حصے پہ آپ لوگوں کا جسم پہ خارش ہے اس پہ صبح و شام ہلکا ہلکا مالش کرنا ہے، اور جہاں زخم ہوں دانے ہوں ان در بھی تھوڑا سا لگاتے رہنا ہے۔ یہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر خارش کو بھی ختم کر دے گا، دانوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر جس کے جسم پہ زیادہ کوئی تکلیف ہو تو کچھ دن، ہفتہ 5 دن کے استعمال کر لیں، ورنہ عام خارش کو تو یہ پہلے دن جب لگائیں گے تو 24 گھنٹے میں خارش ٹھیک ہوگی۔ اس کے بعد رہا مسئلہ کہ جب دوسرا آدھا پانی آپ لوگوں کے پاس پڑا ہے تو اس کو بالکل چینی کے کپ میں کسی میں یا تام چینی میں آہستہ آہستہ رت جنتر اس پانی کو اڑا دیں تو وہ گندک سرخ رنگ کی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کو کھرل کر کے شیشی میں رکھ دیں، اس کے اوپر بھی رکھ دیں۔ یہ ہے کہ آدھی رتی کی خوراک پانی کے ساتھ صبح اور آدھی رتی کی خوراک شام، 2 ٹائم مریض کو یہ بھی ساتھ کھلائیں اور وہ تیل کی مالش کروائیں۔ کوئی بھی خارش ہوگی، جسم پہ دانے ہوں گے گندے، کوئی کسی قسم کا زخم ہوگا، یہ بالکل اڑا کے رکھ دے گی۔ یہ بہت بہترین ہے۔ اور ساتھ ایک اور بھی میں اس کا فوائد آپ لوگوں کو بتا دوں جو بہت زبردست اور بہت خطرناک بیماری ہے، جس کو جلد کا کینسر کہتے ہیں، سورائسس۔ یہ سورائسس کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ یہ اندر سے اسی طرح کھلائیں
اور اس کو سورائسس پہ اس طرح لگانا ہے کہ یہ جو تیل ہے اس کو کسی تیل کے اندر نہیں ملانا. یہ جو گندک کا تیل ہوائی نکلا ہے نا جی، خارش اور دانوں کے لیے تو آپ سرسوں کے تیل کے اندر ملا کے رکھ لینا، وہ تو علیحدہ ایک پیچ ہو گیا. اب سورائسس کے لیے یہ اکیلا تیل جہاں جہاں سورائسس ہے اس کے اوپر کپاہ کے بوڑے کے ساتھ یہ صبح و شام 2 ٹائم لگائیں. آپ جب لگائیں گے تو ہلکی سی جلن ہوگی اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. یہ جڑوں سمیت سورائسس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اوپر سے 5-7 دن اگر استعمال کریں گے تو یہ کھرنڈ اترنا شروع ہو جائیں گے. کھرنڈ اترتے جائیں گے اور پانی جو ہے نکلتا رہے گا. جب اس کی بالکل جڑیں بھی ختم ہو جائیں گی، جڑ سمیت یہ نکل جائے گا تو وہاں سے پانی آنا بند ہو جائے گا. تو وہاں سے جڑ مطلب ہے کہ سورائسس جہاں جہاں جسم پہ ہے وہاں سے یہ اس کو اڑا کے رکھ دے گی، پھر وہاں سے کبھی نہیں آئے گا. اور اندر بھی اسی طرح مطلب ہے جس طرح میں نے کہا ہے، روٹی کے بعد آدھی رتی صبح و شام پانی کے ساتھ کھانا ہے اور پانی زیادہ پینا ہے. کیونکہ سلفر جب بھی دی جاتی ہے تو اس کو پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ لوگ استعمال کریں اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ جو بنائے گا وہ دعا دے گا، کیونکہ میرے نسخے جو بھی ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ اکثیر سے کم نہیں ہوتے، اور جو بناتا ہے وہ دعا دیتا ہے. اور میں جتنا نسخہ ہوتا ہے میں لفظ بلفظ جتنا ہے میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے رکھنی کوئی چیز بھی نہیں ہے اپنے پاس. یہاں کی چیزیں جہاں دے کے جانی ہے تو یہ آپ بنائیں اور استعمال کریں. ہم تو خیر اس کے ساتھ مطلب یہ تیل میں بھی بناتے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ کچھ اور بھی دیتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی والا نسخہ ہے، آسانی والی چیز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگ مطلب مجھے دعا بھی دیا کریں اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور وہ لائک بھی کیا کریں، کیونکہ جب یہ کام آپ کریں گے تو میری ساری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ.